خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو، وہ جو زندگی کا خدا ہے، وہ جو موت کو ہم سے دور کرتا ہے اور ستائش اور پرستش کے لائق ہے۔ بزرگی خداوند کی ہے، جلال خداوند کا ہے۔ ہر ایک گھٹنا خدا کے آگے جھکے، ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے، کیونکہ خداوند نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، اور وہ ہر وقت ہماری حفاظت کرتا ہے۔ بک آف جینیسس چیپٹر 6 کو ہم پڑھ رہے ہیں، پیدائش، اتپتی یعنی بیرشیت۔ اس کتاب کی پہلی 3 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، اس چیپٹر کی، اور آج چوتھی ورس سے ہم شروع کریں گے۔ لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خدا ان زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ خدا نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جانور اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا۔ یہاں پر ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبار جو ہے بیسیکلی یہ ورڈ نیفلیم ہے، اس کے لیے نیفل ہے یعنی گرائے ہوئے، اور ان کو ماڈرن ڈے ٹرمز میں لوگ ایلینز بھی کہتے ہیں کہ جی ایلینز آئے تھے اور ایلینز نے یہ سکھایا اور وہ سکھایا۔ اوبویسلی بائبل کو، سائنس جو ہے بائبل کو بلیو نہیں کرنا چاہتی اور بائبل کو ویلیڈیٹی نہیں دینا چاہتی، لیکن بائبل ویلڈ ہے اور بائبل ریلیونٹ ہے۔ بائبل جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، ہر چیز کا بتاتی ہے، اور خداوند نے جو ہے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ اب دنیا کا خاتمہ قریب آ گیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس وقت دنیا میں بدی کا کیا لیول ہوگا کہ خداوند کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا، اور خداوند نے وہ پھر دروازہ اس طریقے سے بند کیا، پورٹل اس طریقے سے بند کیا کہ ابھی تک دنیا میں اس لیول کی بدی نہیں آئی، اور آخری زمانہ میں آئے گی جب مخالف مسیح آئے گا، کیونکہ وہ اس کہہ لیں کہ دنیا میں آج تک جتنی بھی بدی یا گناہ ہوا ہے اس کا کہہ لیں کہ وہ پینیکل ہوگا، وہ اس کا سب سے بڑا مخالف مسیح جو ہے اس بدی کا، اس گناہ کا سب سے ہی زیادہ بڑا جو ہے وہ ہوگا پھیلانے والا، اس کو دینے والا۔ اور جیسا آخری زمانہ میں لکھا ہے کہ نوح کے دنوں میں ہوتا تھا ویسا پھر ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ یہاں پر باڈی ماڈیفیکیشن کا بہت زیادہ کانسیپٹ جو آج کل کے دور میں بھی ہے، اس دور میں ہوا، اور لکھے کہ خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے اور ان کے لیے اولاد پیدا ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹوریز جو ہیں وہ بعد میں گریک متھ کا بھی حصہ بنی، جیسے ہرکیلیس کہتے ہیں کہ سیم گاڈ، ڈیمی گاڈ تھا، یعنی کہ گاڈ اور عورت کے ملاپ سے وہ بنا تھا، اور اس طرح کی سٹوریز ہیں، بہت زیادہ متھس ہیں جو نامور سورما ہیں۔ تھور جیسے ایک اس کو بھی ڈیمی گاڈ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے ہیومن بھی ہے اور گاڈ بھی ہے، اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ لائک اس میں سے ایک جو ہے وہ گاڈ ہے اور دوسرا ہیومن، ایسے۔ تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہم دیکھتے ہیں کہ گریک میتھولوجی میں ہیں، اور یہ جو نامور سورما ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ بیسیکلی ایسے ہی تھے جو کہ ہم دیکھتے ہیں میتھولوجی میں، اور ہر میتھولوجیکل جو سٹوری ہے اس میں ایسے ہی ہے کہ فالن اینجلز جو ہیں، جو اینجلز ہیں یا ہیونلی بینگز ہیں، انہوں نے انسانوں سے شادیاں کی۔ ہندو میتھولوجی میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ ہیں کہ یہ ہیومن اور گاڈ کے ملاپ سے یہ بنے تھے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ وہ نامور سورما ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور واقعی ایسا تھا، کیونکہ اوبویسلی اینجلز جو تھے وہ چاہے وہ فالن تھے لیکن وہ تو ہیونلی باڈیز تھے، ان کے پاس جو قوتیں تھیں وہ فرق تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم اپنے ماں اور باپ کی ڈی این اے کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں اور باپ کی ایٹریبیوٹس کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح جب وہاں پر ایسا ہوا تو ایٹریبیوٹس جو تھے وہ جو بچے پیدا ہوئے ان میں ٹرانسفر ہوئے، کہ ان میں ہیومن ٹچ بھی تھا
اور ان میں یہ انجیلک ٹچ بھی تھا اور کرسٹ والا انجیلک ٹچ تھا، اس لیے وہ بہت بڑے بڑے جبار بن گئے۔ اور عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک کتاب میں پڑھ رہا، مجھے نام نہیں یاد، بائبل کی نہیں، کہ وہ یعنی کہ غیر معمولی طور پر جسیم بچے تھے، غیر معمولی طور پر اوور سائزڈ بیبیز تھے، اور وہ آگے جا کر پھر ایسے بھی تو بہت سارے بچے نارمل برتھ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کی ماؤں کے پیٹ کو کاٹ کر ان کو نکالنا پڑا۔ اور وہ جو عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا، وقتی لذت کے لیے یا کچھ بھی ریزن کہہ لیں، یا مجبوری یا غلامی کے تحت، تو وہاں پر ان کی ڈیتھس ہوئیں، کیونکہ اتنا بڑا بچہ جو ہے اس کو نارمل تو پیدا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس زمانے میں سیزیرین آپریشن بھی نہیں ہوتا تھا کہ جی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب ماں کی زندگی بھی بچ گئی، تو وہ ماں کو ایز اے مشین یوز کیا گیا، وہاں پہ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، اور جیسے ہی وہ حاملہ ہوتی تھیں، پریگننٹ ہوتی تھیں، بچہ پیدا ہونے قریب ہوتا تھا، وہ اس کو مار دیتے تھے عورت کو، اور اس کا پیٹ کاٹ کے وہ نکال لیتے تھے۔ اور گناہ کے وقت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان آیا، اور طوفان کے لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے خط میں بھی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو خدا یسوع مسیح نے جا کر ان کو بھی منادی کی، اور ان کو بھی کہہ لیں کہ کنڈیم کیا وہاں پر اس جہنم کے اندر۔ میرے ساتھ دیکھیں پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت، لکھے کہ اسی میں یعنی روح میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں۔ اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جھوٹنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بپتسمہ جو ہے وہ اس چیز کا نشان ہے جو نوح کی کشتی کا نشان ہوا تھا، اور وہ جو روحیں تھیں وہاں پر وہ ان نافرمان لوگوں کی روحیں تھیں۔ یہی بیسیکلی بد روحیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بدروح میں اور گرائے ہوئے فرشتے میں یا شیاطین میں کیا فرق ہے؟ تمہارے پاس 2 چیزیں ہیں، ڈیولز یا ڈیمنز، جن کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیولز وہ ہیں جو کہ گرائے ہوئے فرشتے ہیں، جن کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ بدروحیں جو ہیں وہ ڈیمنز ہیں، یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو کہ اس ساری بدی اور بدکاری کے نتیجہ میں پیدا ہوئے تھے، اور جب طوفان آیا تو ان کے جسم ڈسٹرائے ہو گئے تھے، لیکن اوبیسلی روحیں تو زندہ ہی ہیں، لیکن چونکہ وہ گناہ اور بدی کا شکار تھیں روحیں، تو وہ اب وہ دوسروں کے بدن چاہتی ہیں۔ ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈیولز یعنی شیاطین میں اور ڈیمنز یعنی بدروحوں میں ایک کلیدی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ڈیولز جو ہیں وہ ورشپ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی اپنی باڈیز ہیں، ان کو کسی کی باڈی ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ڈیمنز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ باڈی کے اندر گھس کے اس باڈی کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو ریسیو کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ڈیولز جو ہیں وہ ان کو کس چیز سے محروم کیا گیا؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ورشپ کی جائے، ابلیس بھی یہی چاہتا تھا، اور ان کو نیچے گرا دیا گیا تھا۔ لیکن ڈیمنز جو تھیں ان کو ان کے بدن سے محروم کر دیا گیا تھا، کیونکہ طوفان جب آیا تو وہ مر گئے۔ اوبویسلی ان کی عمریں بھی اینجلز کی نسل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ عمریں رہی ہوں گی یا رہنی چاہیے تھیں، تو اب ان کے پاس چونکہ باڈیز نہیں رہی تو ان کی کریونگ جو ہے وہ باڈی کی ڈیزائرز ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈیمن یا بدروح جب کسی کو ستاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس سے کچھ ایسے کام کرواتی ہے جو انڈلجنس کے کام ہیں، عادتیں، اور انہی سے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈیولز ہیں وہ آپ کو فالس ٹیچنگز کے پیچھے نظر آئیں گے، فالس ڈاکٹرینز کے پیچھے نظر آئیں گے، بت پرستیوں کے پیچھے نظر آئیں گے، اس طرح کا سلسلہ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدی بڑھ گئی، دل کے خیال برے ہو گئے اور بہت ہی زیادہ برے۔ پھر خداوند نے دکھ کیا، خداوند کو اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ میں نے اس انسان کو جو ہے وہ ایسا بنا دیا، مطلب کہ زمین پر پیدا کیا اور اس کو اتنا اختیار دیا کہ وہ ایسا بن گیا۔ اوبویسلی خدا نے انسان کو گناہ گار نہیں بنایا، خدا نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، اور انسان جو ہے اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ خداوند نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس ماڈیفیکیشن میں سے گزر رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے سوائے نوح کے خاندان کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ باڈی ماڈیفیکیشن کا سلسلہ جو ہے
اور ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے CERN، CERN اس کا نام ہے، سوئٹزرلینڈ میں وہ لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ایک ٹنل کریٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ ایٹمز کو کولائڈ کرتے ہیں اور اس سے ڈارک میٹر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پورٹل اوپن کیا جائے جس سے ایلینز جو ہیں یا فالن اینجلز یا وٹ ایور وہ ہمارے درمیان میں آ سکیں۔ وہ پورٹل جو ہے وہ آبویسلی کوڈ بی اینی تھنگ، کیسے وہ ہوگا، انڈر گراؤنڈ ہے کیا ہے، لیکن زمین کے نیچے جو ہیں یہ فرشتے قید ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے اوپر ایکسٹریکٹ کیا جائے۔ تو یہ آخری زمانہ میں ایسا ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایکس مین ٹائپ موویز ہیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں، جس میں سپر مین، سپر ہیومن بینگز، ہائیبرڈ ہیومن بینگز کا کانسیپٹ ہے، اور ان کو ہیروز کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جیسے کیپٹن امریکہ ہے، وہ عام انسان تھا، اس کو ماڈیفائی کر دیا گیا۔ اسی طرح وولورین ہے ایکس مین میں، وہ عام انسان تھا، اس کو جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ ہیروز ہیں، اور اسی طرح پرانے زمانہ میں بھی وہ سورما اور ہیروز ہی کہلاتے تھے، لیکن تھے وہ ایکس مین، تھے وہ ایسے لوگ جو کہ ماڈیفائڈ تھے۔ تو یہ کانسیپٹ آج کل دیا جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ان کو آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے، ہیروازم کا وہ شکار ہیں، تو اگر فرض کر دنیا آپ کو کہتی ہے کہ آپ بھی ایکس مین کی طرح بن جائیں، آپ کو بھی ہم جو ہے وہ مسٹر آئرن مین بنا سکتے ہیں، یا آپ کو ہم امریکن کیپٹن امریکہ بنا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہنسی خوشی اس چیز میں شامل ہوں گے۔ بہت سارے نوجوان اس میں ہوں گے، کیونکہ وہ کون نہیں چاہتا کہ ان کی جو کمزوریاں ہیں بدنی یا جسمانی وہ چاہتی رہیں، اور وہ طاقت ان کے پاس آ جائے، قوت ان کے پاس آ جائے۔ تو مخالف مسیح کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے میرے عزیزو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ آج بھی ان ہو رہی ہے، اور کوئی دور نہیں یہ بات، کوئی بعید نہیں کہ بہت جلدی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں آفر کی جائیں لوگوں کو۔ بہرحال خداوند نے کہا کہ میں انسان کو روئے زمین سے مٹاؤں گا، اور نہ صرف انسان بلکہ حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کو۔ دیٹ مینس کہ جو ماڈیفیکیشن کا عمل تھا وہ صرف انسانوں میں نہیں ہوا تھا بلکہ جانوروں اور جانداروں میں، پرندوں تک میں ہوا تھا۔ اسی لیے ڈائناسور پیدا ہوئے تھے۔ ڈائناسور جو تھے وہ ماڈیفیکیشن کے بعد پیدا ہوئے تھے، غلط جو ہے وہ سیکشول ملاپ کے وجہ سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ زمین پر خدا کے منصوبے کو ناکام کیا جائے، اور انسان جو ہے وہ اس لائق نہ رہے کہ اپنے لیے نجات دہندہ ریسیو کر سکے۔ لیکن خدا بھی بہت کرم کرنے والا، رحم کرنے والا خدا ہے، اور بائبل میں لکھے کہ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح جو تھا وہ مقبول ہوا، اور خداوند نے نوح کو، اس لیے آپ دیکھیں کہ نوح کی 500 سال کی عمر میں شادی ہوئی، کہ جب خداوند نے یہ فیصلہ کیا تو نوح کو حکم دیا کہ اب تو، کیونکہ نوح راست باز تھا، اور وہ جب دیکھ رہا تھا دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اس نے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ خداوند نے نوح کو حکم دیا، اور وہ شادی جو اس نے کی تھی وہ تابع داری کے طور پر کی تھی، کیونکہ خود اس کی شاید خواہش نہیں تھی، اور آپ دیکھیں کہ اتنی لیٹ شادی ہوئی، اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے بچے پیدا ہوئے، اور تب اس نے پریچنگ وغیرہ سٹارٹ کر دی تھی، تو شادی اس کی خدمت کا ایک حصہ تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مقدسہ مریم کو خداوند نے استعمال کیا تھا اس دنیا میں نجات دہندہ کو لانے کے لیے، اسی طرح یہ ہیومن ہسٹری کا ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے جس میں نوح اور اس کی بیوی کو خداوند نے استعمال کیا کہ وہ اس نسل کو دنیا میں لائیں جس میں سے نجات دہندہ نے آنا تھا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔